بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ مولا کائنات شہنشاہ ولایت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، جنات حساب کرنے بیٹھ جائیں اور تمام انسان لکھنا شروع کر دیں تو تب بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے۔ رازان نبوت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی قریبی خاندانی تعلق، تربیت در آغوش نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین و رازدار، دروازہ علم و حکمت، قلندروں کے امام اور فقر و درویشی میں اپنی مثال آپ تھے۔ خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ ساری رات مصلی پر بیٹھے محو عبادت رہتے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ خلیفہ ثالث امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شہر مدینہ منورہ میں بکنے والا غلہ آپ استعمال نہ فرماتے تھے کہ کہیں اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لوٹا ہوا غلہ شامل نہ کیا گیا ہو۔ ابن مغازلی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوں گے۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا اور ان میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تاریخ بغداد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ الخلفاء جلد اول میں ایک حدیث مبارکہ کے آخر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور حضرت علی کا ہاتھ انصاف کرنے میں برابر ہے۔ صاحب صواعق محرقہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے چہرہ انور کو بہت زیادہ دیکھا کرتے، جس پر سیدت عائشہ صدیقہ نے اس کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ حضرت علی کے چہرہ پر نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی۔ گر مہر علی و آل بطولت نبوت امید شفاعت ز رسولت نبوت، اگر حضرت علی اور آل بطول کی محبت تیرے دل میں نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی کوئی امید نہ رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی برکت اور فیض نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔